سینئر صحافی اور اینکر پرسن سلیم صافی نے کہا ہے کہ سیالکوٹ کے اندوہناک واقعے کی ذمہ داری بنیادی طور پر ان عناصر پر عائد ہوتی ہے جو مذہبی کارڈ استعمال کرنے والوں کا راستہ روکنے کی بجائے انہیں بچاتے ہیں اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ مطالبہ کروں گا کہ توہین مذہب کا الزام عائد کر کے ماورائے عدالت معصوم لوگوں کا قتل عام روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے اور یقینی بنایا جائے کہ اگر ایسا الزام لگانے والا جھوٹا ثابت ہو تو اس کو بھی وہی سزا دی جائے جو توہین مذہب کرنے والے کو دی جاتی ہے۔ اپنی تازہ تحریر میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ نئے پاکستان بلکہ بگڑے ہوئے پاکستان میں سانحات روز کا معمول ہے، لیکن سانحہ سیالکوٹ کئی حوالوں سے دردناک اور المناک تھا۔ پہلا یہ کہ انسانیت کے ساتھ ظلم کا یہ ارتکاب اس عظیم ہستی کے نام پر کیا گیا جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جنہوں نے کبھی اپنے دشمنوں تک کے لیے بھی بد دعا نہیں کی۔ دوسرا یہ کہ جس کو قتل کیا گیا اس نے توہین مذہب نہیں کی تھی بلکہ اپنی فرض شناسی کی وجہ سے کچھ بدبخت مسلمان اس پر برہم تھے، حالانکہ فرض شناسی اور اپنی ڈیوٹی سے انصاف کا درس ہمارے دین اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ کسی فرد کا انفرادی فعل نہیں تھا بلکہ درجنوں افراد نے اجتماعی طور پر اس جرم عظیم کا ارتکاب کیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بحیثیت قوم ظالم اور بے حس ہو گئے ہیں۔ چوتھا یہ کہ جنوبی ایشیا میں سری لنکا واحد ملک ہے جس کے انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ نہایت خوشگوار تعلقات ہیں اور سری لنکن شہری کے ساتھ اس شفاقانہ سلوک سے پاکستان اور اسلام دونوں کا چہرہ مسخ کرنے کی مضمون کوشش کی گئی ہے۔ پانچواں یہ کہ ہزاروں سری لنکن اپنی آنکھیں عطیہ کر کے ہر سال پاکستان بھیجتے ہیں، لیکن سانحہ سیالکوٹ کے ذریعے ہم نے یہ پیغام دیا کہ اگرچہ ہماری آنکھیں تو سلامت ہیں لیکن ہم روحانی، انسانی اور جذباتی حوالوں سے اندھے ہو گئے ہیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ یوں سانحہ سیالکوٹ سانحہ نہیں بلکہ السانحات ہے جو بیک وقت اسلام اور پاکستان کی بدنامی کا موجب بن رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان میں اس طرح کے سانحات کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ ذمہ دار کون ہے اور کم ہونے کی بجائے اس کا سلسلہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ میری ناقص سمجھ کے مطابق بنیادی طور پر اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو مذہب کو سیاسی، اسٹریٹجک اور گروہی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ مذہبی لیڈران اور مذہب فروش ذمہ دار ہیں جو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر عوام کو جذباتی تو بناتے ہیں لیکن قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات پر خود عمل کرتے ہیں اور نہ ہی عوام کو اس کا شعور دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے سیاسی اور عدالتی نظام کا بھی اس میں کردار ہے، لیکن بنیادی ناکامی ریاست کی ہے جو مذہبی کارڈ استعمال کرنے والوں کا راستہ روکنے کی بجائے انہیں استعمال کرتی ہے۔ مثلا ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف تحریک لبیک اور عمران خان کے ذریعے مذہبی کارڈ اور وہ بھی نعوذ باللہ توہین رسالت کے کارڈ کو بری طرح استعمال کیا گیا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے مغربی اور مشرقی محاذوں پر اسٹریٹجک مقاصد کے لیے بھی مذہبی کارڈ کو استعمال کیا گیا۔ صافی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو وجہ قرار دیتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرے نزدیک توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنگین ترین جرم ہے۔ جو بدبخت اس کے مرتکب ہوتے ہیں وہ فساد فی الارض کے مجرم قرار پاتے ہیں اور فساد فی الارض کے قانون کے تحت توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتکب افراد کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اگر کسی ملعون اور بدبخت کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس نے شعوری طور پر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارتکاب کیا ہے تو ایسا شخص کسی طور پہ کسی ہمدردی کا مستحق نہیں، لیکن پھر جو شخص کسی بے احتیاطی سے کام لے کر کسی ذاتی عداوت کی بنیاد پر یا پھر سیاسی اور گروہی مقاصد کے لیے کسی پر توہین مذہب کا ناجائز الزام لگاتا ہے تو وہ شخص بھی کسی ہمدردی کا مستحق نہیں اور اسے بھی سخت ترین سزا ملنی چاہیے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سانحہ سیالکوٹ کے ذمہ دار کتنے بڑے اور ہمہ پہلو فساد کا موجب بنے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ اس تناظر میں یہ تجویز کروں گا کہ توہین رسالت کے موجودہ قانون اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودہ سزا کو برقرار رکھ کر اس کے ساتھ اس قانون کا اضافہ کیا جائے کہ جو شخص کسی کے خلاف توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الزام لگا کر ثابت نہ کر سکے تو پھر اس شخص کو بھی سزائے موت ملے تاکہ لوگ الزام لگانے میں احتیاط سے کام لیں۔ اس کے جواب میں مذہبی جماعتیں اور علماء کرام یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ صرف توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کے ساتھ یہ شرط کیوں نہ تھی کی جائے۔ اس ملک میں روز لوگ قتل کا الزام لگا کر FIR کٹواتے ہیں لیکن عدالت میں ثابت نہیں کر پاتے۔ اس صورت میں تو الزام لگانے والے کو الٹا قتل کی سزا نہیں ملتی۔ اسی طرح لوگ دوسروں کے خلاف چوری اور کرپشن کا الزام آئے روز لگاتے ہیں لیکن عدالتوں میں ثابت نہیں ہوتا، تاہم الزام لگانے والوں کے خلاف پھر کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ پھر صرف توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یہ اصول کیوں اپنایا جائے؟ صافی کا بقول اس صورتحال میں میری یہ رائے ہے کہ صرف توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ قتل، غداری یا کرپشن جیسے جتنے بھی سنگین جرائم ہیں ان قوانین کو اپنی جگہ رکھ کر سب کے ساتھ یہ اضافی قانون سازی کی جائے کہ اگر کوئی ان سنگین جرائم سے متعلق اپنے الزام کو عدالت میں ثابت نہ کر سکا تو پھر اسے وہی سزا ملے گی جو اس جرم کی سزا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।